اسی طرح فضائل اہل البیت بیان کرنا ہمارے یہاں کم ہو گئے تو روافض نے اس پہ قبضہ کر لیا. ہم تو صرف میرے ابا، میرے دادا، میرا پیر، تیرا پیر کرنے لگ گئے. یاد رکھو یہ قیمتی عنوان ہے اپنے بچوں کے لیے. توحید بھی بیان ہو، رسالت بھی بیان ہو، خلفائے راشدین کی عظمت بھی بیان ہو، صحابہ بھی بیان ہو، اہل البیت بھی بیان ہو، اور جو بیان ہو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے. میرے بھائیوں اتنے بڑے ہیں یہ لوگ، اتنے عظیم ہیں یہ لوگ، چاہے صحابہ ہو، چاہے اہل البیت ہو، چاہے اولیاء ہو، لیکن آج کا عنوان اہل البیت ہے. میں آغاز کرتا ہوں وہاں سے. یہ اہل البیت ہے کیا؟ اہل البیت کہتے ہیں نبی کے گھر والوں کو. دیکھو جن کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے، لیکن ہم تو علی باس اس لیے شروع کر رہے ہیں کہ ننھے بچوں کو بھی پتا چل جائے، میری قوم کے جوانوں کو بھی پتا چل جائے یہ اہل البیت ہے کیا. اہل البیت کہتے تو ہو لیکن یہ کس کے گھر والے ہیں پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ گھر والے، اہل البیت کا مطلب گھر والے، اور جب بھی اہل البیت کہا جاتا ہے ہمارے عرف میں تو اس سے صرف نبی کے گھر والے مراد لیے جاتے ہیں اور کسی کے گھر والے مراد نہیں لیے جاتے. اللہ اکبر. یہ اہل البیت ہے کیا؟ نبی کے گھر والے، نبی کے گھر والے. حضور کی ازواج ہے، اہل البیت ہے نبی کے گھر والے. حضور کی اولاد ہے، نبی کے اہل بیت ہے، نبی کے گھر والے. پہلے یہ تو سوچو آپ کس گھر کا ذکر کر رہے ہو. گھر والوں کی عظمت گھر سے پتہ چلتی ہے، گھر والوں کی عظمت گھر سے پتہ چلتی ہے. ارے کوئی تاج محل میں رہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جو تاج محل میں رہتا ہو اس کی عظمت کیا ہوگی، وہ کیسی عزت والا ہوگا. کوئی بنگلے میں رہتا ہے تو گھر دیکھ کر گھر کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. آؤ نبی کے گھر کا جائزہ لینے کی کوشش کرو. نبی کا گھر کیا گھر ہے؟ اللہ اکبر. نبی کا گھر وہ گھر ہے جس کے دروازے کے دربان کو جبریل امین کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، خاندان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. جملے پہ توجہ کرنا. نبی کا گھر وہ گھر ہے جس کے دروازے کے دربان کو جبریل امین کہتے ہیں. ارے جس کے دروازے کا دربان یہ عزت رکھتا ہے، یہ وقار رکھتا ہے، جہاں کوئی نہیں جا سکتا وہاں جبریل جاتے ہیں، اور وہ مصطفیٰ جان رحمت کے دربان ہے. میرا امام اہل سنت کا امام کہتا ہے تیرے در کا دربان ہے جبریل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. شان اہل بیت، شان اہل بیت. عشق محبت، عشق محبت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم. تیرا مدح ہر رسول و ولی ہے. بتائیں جب ان کے دربان کی مثال نہیں ہے تو پھر ان کے وجود ناس کی مثال کون ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ ہے. یہ دربان کی بات آ گئی، آپ سمجھے. ارے کسی کے دروازے پہ دربان، اگر کوئی ڈاکٹر بن کر کے کھڑا ہو جائے تو لوگ کہیں گے یا اللہ جب دربان ڈاکٹر ہے تو گھر کے اندر رہنے والا. توجہ ہے، گھر کے اندر رہنے والے کی شان کیا؟ یہ شان مصطفیٰ جان رحمت ہے. یہ شان ہے. میں ہر دو جملوں پہ کبھی نہیں بولوں گا کہ آپ بولو سبحان اللہ. یہ تو میں سنیوں کے عشق پہ چھوڑتا ہوں. ارے لوگوں کے لیے بولنے والوں اپنے آقا کے لیے نہ بولو گے تو پھر کس کے لیے؟ سوچو یہ دربان ڈاکٹر ہے، جج ہے، ٹیچر ہے تو لوگوں کی آنکھیں پھٹے گی. اتنی بڑی ڈگری والا ان کا دربان ہے. میں کہتا ہوں آمینہ کے لال کی عظمت کا کوئی اندازہ تو کرے جس کے دروازے کا دربان بلبل سدرا ہے. لوگ ان کو گالی دے کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ہم کہتے ہو تیری اوقات تو دے. ان کو گالی دیتے
آتا ہے جس کے دروازے کا دربان جبریل امین ہو. اپنی اوقات دے. دراصل وہ نبی کو گالی نہیں دیتے. پوری دنیا میں جو میرے نبی کو گالی دیتے ہیں وہ نبی کو گالی نہیں دیتے، اس لیے کہ یہ اصول ہے ہمارے یہاں. نبی کو گالی کبھی کوئی کافر بھی نہیں دے سکتا. نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے جس کی ماں نیک نہیں ہوتی اور باپ ہے. ایک نعرہ میری طرف سے لگائیں، ایک نعرہ میری طرف سے لگائیں، سب مل کے لگائیں اور نعرہ علی کی طرح لگا. ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر. ایک نعرہ لگا محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. یہ میرے نبی کی شان. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے ناظرین صاحب فرما رہے آخری کا جملہ ایک بار پھر کہیں، میں نے سن لے. اللہ اکبر. کوئی کسی مذہب کا ہو، توجہ، کوئی کسی مذہب کا ہو، نبی کو گالی نہیں دے سکتا. کیوں؟ مذہب اور مسلک کی بنیاد پر نبی کو پرکھنے والوں سنو. ہم عاشقوں کا نظریہ ہے جس کی ماں نیک نہیں ہوتی اور باپ ایک نہیں ہوتا وہی میرے نبی کو گالی دیا کرتے ہیں. اب گالی دے کر کے بتاتے ہیں کہ ہیں ہم کتنوں کے. ورنہ کافر بھی ہوگا اور شریف ماں کا دودھ پیا ہوگا، گالی نہیں. اس لیے توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں، غور فرمائیں، میرے جملے پہ توجہ کریں. اللہ اکبر. یہ میں کسی ایک ملک کی ایک ریاست کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. ان حالات کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں. میں تو پوری دنیا میں ہر زمانے کی بات کر رہا ہوں. توجہ ہے آپ کی. ماں نیک ہو بس اور باپ، کیونکہ قرآن نے آج سے 1450 سال پہلے کہا وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. او میرے ماں، یہ تو آج کی بات ہی نہیں نا، یہ تو 1450 سال پہلے کی بات ہے. ایک شخص جس کا نام ولید ابن مغیرہ تھا، اس نے میرے نبی کو گالی دی تو اللہ نے کہا محبوب جس نے تجھے گالی دی وہ تو اپنے باپ کا ہے ہی نہیں. تو وہ دوڑتے دوڑتے گیا، ماں کو نیچے گرایا اور سینے میں بیٹھ کے بولا بول میں کس کا بیٹا ہوں، کیونکہ گالی دیتا ہوں لیکن جانتا ہوں اس سے سچا کوئی نہیں. گالی دینے والے کو بھی پتا ہے کہ اس سے سچا کوئی نہیں ہے. جس کے دشمن بھی جسے سچا کہے اس سے بڑھ کے سچا میرا نبی. اسی کو تو میرا امام کہتا ہے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کے دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. اللہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور بدن کا ٹکڑا ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد ہمارے، محمد ہمارے، تاکہ محمد ہمارے. ماں کو گرایا، سینے میں بیٹھ کے بولا بتا میں کس کا ہوں. ولید ابن مغیرہ کہلاتا ہوں کس. اس کی ماں نے کہا او حلال ہی ہوتا تو میرے سینے پہ کیوں بیٹھتا. حلال ہی ہوتا تو میرے. پتا چلا لوگ اپنا نسب بتاتے ہیں. او مسلمانوں، آمینہ کے لال کی عزت پہ مچل رہے ہو، ماں کو دعا دو. ماں شریف تھی اسی لیے عظمت کے قائل.
ہماری ماں شریف ہے، اسی لیے عظمت کے قائل ہے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائے۔ تو اس کی ماں نے کہا وہ حلال ہی ہوتا تو میرے سینے پہ کیوں؟ تو کہا کس کا ہوں؟ کہا تیرا باپ جو تھا نا مغیرہ، وہ تیرا نہیں ہے، وہ تو نامرد تھا، یعنی وہ مغیرہ کا نہیں تھا۔ میرے ذوق کے مطابق سن لیں، بزرگوں کی توجہ، دعا دینا، آپ کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک ذوق کا جملہ کہہ رہا ہوں۔ ناظرین صاحب توجہ فرمائے، صاحب دل توجہ فرمائے۔ وہ مغیرہ کا نہیں تھا، وہ وغیرہ کا تھا۔ اور علماء جانتے ہیں وغیرہ میں تعداد کی قید نہیں ہوتی، وغیرہ میں تعداد کی قید نہیں ہوتی۔ وہ پتا چلا کہ جو گالی دیتا میرے نبی کو، پھر وہ وغیرہ ہی وہاں ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ چلے بات کر رہا تھا کیا؟ ذکر پنجتن ہے اور یاد پنجتن ہے، عظمت اہل البیت ہے۔ ابھی تو ہم نے آغاز کیا ہے، آپ کو ساتھ چلنا ہے۔ میں نے کہا نا کبھی مدینے، کبھی بغداد، کبھی نجف، ساتھ ساتھ کا سفر ہونا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائے۔ غالب شہید کا فیض چھما چھم برسے گا، اس لیے کہ غالب شہید کہیں گے میرے قدموں میں بیٹھ کے میرے دادا کا، میری دادی کا، میرے نانا کا ذکر ہو رہا ہے، تو ادھر غالب شہید پر توجہ ہوگی تو ہم سب بھی توجہ کے اللہ اکبر فیضان سے مالا مال ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم ایک نظر پڑ جائے، بس ایک نظر، دنیا بھی کامیاب ہو گئی، آخرت بھی کامیاب ہو گئی۔ تیرے در کا دربار ہے، تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ، تیرا مدح خواہ، تیرا مدح خواہ، آگئی نا بات، تیرا مدح خواہ۔ آپ کی مدد کرنے والوں میں عام لوگ نہیں، تیرا مدح خواہ۔ ہر رسول و ولی ہے، رسول بھی تمہاری تعریف کر رہے ہیں، ولی بھی تمہاری تعریف کر رہے ہیں۔ اگر بے شرم ماں کے بیٹے گالیاں دے تو حضور آپ کی عظمت پہ فرق کیا پڑتا ہے یا رسول اللہ؟ اور پھر یہ تو دربان کی بات ہے نا، اب ذرا گلی بھی سن لیں، ان کی گلی۔ ابھی تو گھر میں اندر آنا ابھی باقی ہے، عظمت اہل بیت ہے، یہیں سے آغاز ہوگا۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی، بول دیجئے، یوں کہا کرتے ہیں سنی، مل کے بولے، یوں کہا کرتے ہیں سنی۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں یہ سنی اہل بیت بیان نہیں کرتے۔ میں نے کہا تو نے کسی اور کو دیکھا ہوگا، ہم امام احمد رضا کے غلام ہیں۔ یوں بیان کرتے، کس طرح بیان کرتے ابھی آگے آپ کے سامنے آئے گی بات۔ یہ دربان ہے نبی کا، تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی گلی کیا ہے بیتاب۔ بیتابی سمجھتے ہو؟ یہ بھی علاقہ دکن میں ہے نا، دکن والوں کو اردو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن بیتابی سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، توجہ، ہے بیتاب۔ یہ امام احمد رضا، لوگ کہتے ہیں تجھے احمد رضا ہی کیوں دکھتا ہے؟ میں نے کہا 14ویں صدی میں کسی نے ایسی بولی ہو تو اس کو لاؤ، پھر میں اس کو کوٹ کروں گا۔ ہم تو کوئی تعصب کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں، سارے بزرگ ہمارے ہیں، لیکن عنوان سے متعلق بات جس کی آئے گی تو ذکر تو اسی کا ہوگا۔ کیا یا رسول اللہ ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، عرش کسی کے لیے بیتاب ہو سکتا ہے؟ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، بیتاب جس کے لیے عرش اعظم۔ عرش کس کے لیے بیتاب ہے؟ ذرا سن لو عاشقو، ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راروے نامکا کی گلی ہے، نبی کی گلی کے لیے، نبی کے لیے نہیں، نبی تو نبی کی گلی کے لیے عرش بیتاب نظر آتا ہے۔ جب گلی یہ ہے، در یہ ہے، گھر کیا؟ جو پھر گھر کیا؟ اب میں جبریل امین کی افضل و مفضولیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ یہاں تک بات تھی نبی کے گھر کی، نبی کے گھر کی۔ اب آگے کی بات آتی ہے افضل و مفضولیت کا ذکر صرف فضائل، توجہ آپ کی، اس کو خیال رکھنا۔ نبی کی گلی یہ